بتاؤں زوار پارک جو ہے ایک رہائشی ایریا یہ ساتھ ہی ایچیسن کالج کی دیوار ہے. ایچیسن جہاں اشرافیہ کے بچے پڑھتے ہیں. آپریشن کرنے میں یہاں تاخیر اس لیے بھی ہوئی کیونکہ اثرات ادھر آ رہے تھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ان سائڈ سٹوری کے ساتھ میں محسن بلال. 2 خبریں اس ویلاگ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے. ایک معاملہ لبیک کے حوالے سے ہے اور پرو ڈالر صحافیوں، اینکرز اور یوٹیوبرز کے حوالے سے ہے. اور اسی ویلاگ میں آپ کے ساتھ ایک بڑی اہم اور ایکسکلوسیو فوٹیج بھی شیئر کروں گا جو زمان پارک میں ہم نے دیکھا، سنا اور اپنے کیمرے کی آنکھ سے کیپچر کیا. ایک فوٹیج اور پھر اس کے علاوہ جو تصویر ہے بڑی وائرل ہے اور جو پولیس اہلکار ہے وہ دکھایا یہ جا رہا ہے کہ انہوں نے بندوق تانی ہوئی ہے پی ٹی آئی کی ایک نہتی خاتون کارکن کے سامنے. زمان پارکس کے باہر سے جو عمران خان کی رہائش گاہ ہے وہ مناظر ہیں. تو میں نے درخواست کی تھی کہ اس کو بار بار دیکھیے گا. بار بار دیکھنے کے بعد ایز اے صحافی مجھے تو یہ لگا کہ ایک تو وہ بندوق جو تھی وہ تھی جس سے شیل فائر ہوتے تھے اور ان کی ڈائریکشن یوں نہیں تھی. لیکن جب وہ تصویر لی گئی پھر اسے وہ آپ یہ کہہ لیں کہ ایرو یعنی تیر کا نشان دیا گیا تو وہ ایسے بنایا گیا. اور ایک گجرات کے نوجوان ہیں جو سوشل میڈیا پر ایکٹیو ہیں اور پی ٹی آئی کے جتنے پرو ڈالر صحافی ہیں ہمارے دوست ہیں، میں نام نہیں لوں گا کسی کا، ان سب کے سٹیٹس پر وہ وائرل ہوئی. انہوں نے بغیر تحقیق کے کہ آیا معاملہ کیا ہے، کیونکہ ان کا تو کام یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ ریٹنگ آئے اور زیادہ سے زیادہ پراپیگنڈا کیا جائے. بظاہر اس میں کوئی ایسی بات نہیں تھی. کئی فوٹیجز ہم نے دیکھی جب سے عمران خان یہاں پر آئے ہیں، خود بھی کوریج کی ہے کہ خواتین کو پہلے آگے کر دیا جاتا ہے. وہ ڈنڈا والی فوٹیج بھی ہم نے بنائی تھی، وہ آپ نے دیکھی تھی. ایک ڈھال کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، عمران خان کے لیے ان کا جذبہ ہے، وہ مر مٹنے کو تیار ہیں، لیکن ایک ریئلٹی ہے، ایک حقیقت ہے جو آپ کو بتانا مقصود ہے. مجھے افسوس تھوڑا سا یہ ہوا کہ عمران خان صاحب نے بھی وہ ٹویٹ کر دی. آپ پہلے وہ دیکھ تو لیتے، لیکن یہ اگر وہ نہ کریں تو شاید کچھ پرو ڈالر صحافیوں کو، اینکروں کو اور کچھ رہنماؤں کو نیند نہ آئے جب تک وہ کوئی سوشل میڈیا پر اس طرح کا منفی پراپیگنڈا نہ کر دیں جس میں حقائق مسح کیے ہوں. دوسری بات ہے جی لبیک کے حوالے سے تانے تو ہم سن رہے ہیں اور وہ سنتے رہیں گے جب تک حقیقت بیان کرتے رہیں گے، کیونکہ سائڈ تو کسی کی فی الحال لینی نہیں ہے. آج تک کا تو یہ ارادہ ہے، کل کا کیا ہے یہ پتہ نہیں، لیکن فی الحال دعا یہی مانگتے ہیں کہ اللہ باری تعالیٰ ہمیں صرف حقائق بیان کرنے کی جو ہے وہ ہمت دیتے رہنا اور اس محاذ پر جہاں تک ممکن ہو ہمیں ڈٹنے کی طاقت بھی دینا. چوک یتیم خانہ پر جب لبیک کے خلاف آپریشن ہوا، شدید شیلنگ ہوئی، فائرنگ ہوئی، بلکہ یہاں زمان پارک میں یہ بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، وہ بلٹس کی فائرنگ نہیں ہوئی. ربڑ کی بلٹس کچھ چلیں، لیکن وہ بھی ہمارے کچھ پرو ڈالر صحافیوں نے اور اینکرز نے اور تجزیہ کاروں نے پراپیگنڈا کیا. جو بلٹ چلی تھی اسٹریٹ وہ تو لبیک کے کارکنان پر چلی تھی. چوک یتیم خانہ یا گجرانوالہ کے پاس جب وہ پہنچے تھے، وہ ہوتی ہے بلٹ سیدھی فائر ہونا، یہ ہوتا ہے کسی کو ٹارچر کرنا یا تشدد کا نشانہ بنانا یا یہ کہہ دینا کہ ہم انہیں بالکل کرش کر دیں گے. تو اب ہمارے کچھ وہ اینکرز جن کا جھکاؤ نون لیگ کی جانب ہے، پی ڈی ایم کی جانب ہے، وہ لبیک ہی مثالیں دے رہے ہیں. میرے کپتان کے نام سے بڑے ایک اینکر مشہور ہیں، میں نے ان کے ساتھ اس ادارے میں کام بھی کیا ہے. وہ ناراض ہو جاتے ہیں جب کسی پریس کانفرنس میں ملتے ہیں. تب بھی ایک پریس کانفرنس میں پہلی بار جب ان سے ٹاکرا ہوا تھا تب پی ٹی آئی کی پنجاب میں حکومت تھی، ڈاکٹر فردوس شیخوان معاون خصوصی تھی، ہاشم جماعت صوبائی وزیر خزانہ تھے. تو اس حوالے سے پری بجٹ ایک پریس کانفرنس آپ کہہ لیں تھی. تو اس اینکر موصوف کو بھی، جن کا اب ایک یوٹیوب چینل بھی عمران ریاض کے بعد بڑا پاپولر ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں دونوں ایک دوسرے کو آنر بھی کرتے ہیں. یعنی ایک کٹر پی ٹی آئی کا مخالف، ایک کٹر نون لیگ کا مخالف، لیکن آپس میں دوست. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ ہے صرف ریٹنگ کا، کیونکہ وہ ان کے ساتھ پوڈ کاسٹ بھی ان کے گھر میں جا کے کر چکے ہیں. تو یہ عوام کو لڑاتے ہیں، پارٹی کے کارکنان کو لڑاتے ہیں، خود شاید محفلیں بھی اکٹھی انجوائے کرتے ہیں. وہ ایک اور ہے پرو ڈالر
وہ عائشہ اکرام کے منہ بولے بھائی، وہ بھی بڑی نصیحت کرتے ہیں سوشل میڈیا پر. تو لبیک کے دوست اس پراپوگنڈے کا جواب تو دے رہے ہیں، یعنی اسی طرز پر جس طرز کی یہ سارے لوگ زبان سمجھتے ہیں. تو اس پریس کانفرنس میں ڈاکٹر صاحبہ نے کہا نہیں فلاں 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 سے سوال کرنے دو، ہمیں بعد میں کرنے دیا. انہوں نے سوال شروع کیا بغض لبیک میں، اور یہ کہا دیکھیں آپ معیشت کو درست کر رہے ہیں لیکن یہ کرونا تھا، پھر جو ہے لبیک نے پروٹیسٹ کیا، مارکیٹ میں کتنا کروڑوں کا نقصان معیشت کا ہو گیا، ان کو کوئی لگام نہیں ڈالنی کہ اب تک فری ہینڈ دیتے رہیں گے، یہ وہ کر کے نا بات ختم کر دی. ٹھیک ہو گیا. میرے ہاتھ مائک آیا، میں نے ہمت کر کے میں نے یہ کہا کہ میرے بھائی آدھا سچ بیان کر رہے ہیں، چلیں ٹھیک ہے، ان کو لبیک کا پروٹیسٹ یا ان کی وجہ سے مارکیٹیں بند ہونا، سڑکیں بند ہونا اور معیشت کا نقصان ہونا یاد آ جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ جو مریم نواز کے جلسے ہیں، جو ان کے جلوس ہے، جو پی ڈی ایم کر رہی ہے، جو کورونا کے دنوں میں وائلیشن کر رہی ہے، وصوف کو وہ سچ بھی بتانا چاہیے کہ صرف بغض ایک مذہبی جماعت کے حوالے سے ہے. تو ایسے انہوں نے ماسک اتارا، اور میرے کچھ سینئر ساتھی جو یونیورسٹی فیلوز بھی ہیں، کچھ چینلز میں بھی ہیں، سینئر رپورٹرز ہیں، وہ انہوں نے مجھے نا ڈانٹ دیا. خیر وہ مذاق ہے میرا ان سے، وہ چلتا رہتا ہے. اور وہ کہتے ہیں یار تو انہوں ہی نہیں چھڑیا ساڈا یار سی جی آ گیا سی پریس کانفرنس تے لحاظ کر لینا سی. میں کہ نہیں گل ہے گل اصول دی کہ پورا سچ دس دینا کہ اگر وہ غلط کر رہے ہیں تو وہ جو جن کے یہ حمایتی ہیں وہ بھی تو غلط کر رہے ہیں. تو اب انہوں نے کہا جی وہ پی ٹی آئی کی مثال، لبیک کی مثال دیتے ہوئے انہوں نے ایک ویلاگ کیا کہ ڈال نہیں بنایا حافظ سعد حسین رضوی نے یا علامہ خادم حسین رضوی مرحوم نے. تو یہ مثال چونکہ اس کے علاوہ کسی اینکر کے پاس، کسی پرو ڈالر تجزیہ کار کے پاس ایگزامپل نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ کیونکہ کچھ پی ٹی آئی کے مخالف ہیں نا، اس لیے انہوں نے یہ مثالیں دینی ہیں. اندر میں دل ان کے ساتھ نہیں ہے. کوئی بھی دینی کارکن، مذہبی جماعت سے وابستہ کارکن کو پوسٹ کر لے تو یہ آزادی رائے کا ایشو بنا لیتے ہیں. تو یہ آپ کو اس پریس کانفرنس کا حوالہ بتانا بھی میں ضروری سمجھتا تھا. باقی بہت سارا ایسے واقعات ہیں جو زمان پارک میں ہم نے دیکھے ہیں، وہ میں ارادہ کر رہا ہوں کہ آن دی اسپوٹ بھی آپ کو کچھ ویلاگ آپ کے ساتھ بنا کر شیئر کیا جائے تاکہ آپ کو کچھ بات سمجھ آئے کہ وہاں پر کیا ہوتا رہا ہے. فوٹیج تو میں اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر شیئر کرتا رہتا ہوں. جب ڈرم والی میں نے فوٹیج شیئر کی کہ پیٹرول کا ڈرم جا رہا ہے، زمان پارک سے نکلا ہے، مار روڈ پر پہنچایا جا رہا ہے، جس پہ وہ شیشے پر تو پہلے تو تنقید کی گئی، لیکن اگلے دن خود عمران خان کی رہائش گاہ کے باہر وہ پیٹرول بم گرتا ہوا آپ نے دیکھ لیا رینجرز کے اہلکاروں پر. تو شاید یقین آ جائے، کیونکہ کچھ دوست کہہ رہے تھے کہ میں غلط بیانی کر رہا ہوں. دیکھیں جہاں پی ٹی آئی درست ہے، ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے کارکنان نے ڈٹ کر مقابلہ کیا ہے، لیکن ریاست ہے، وہ ایک الگ حقیقت ہے. اور جو خواتین کو ڈال بنایا جاتا ہے وہ بھی ایک اپنے تئیں حقیقت ہے. لیکن ایک اور پرو ڈالر صحافی کی انٹری ہوئی ہے تجزیہ کار کی، انہوں نے ڈیجیٹل پلیٹ فارم شروع کر دیا ہے. یہ کبھی جماعت اسلامی سے وابستہ رہے ہیں، خود ان کے سسر سیالکوٹ سے تعلق رکھتے ہیں. سیالکوٹ کی جمعیاں شاید جو اخبار جس میں یہ ایڈیٹر بنے ہوئے تھے ان کے سسر نے گفٹ کیا ہے، لیکن وہ دیکھیں وہ ادھر آ گیا. وجہ یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ پیسے کمانے ہیں، کیونکہ پی ٹی آئی کی تعریفیں کریں گے تو آپ کو ڈالر ملیں گے، آپ کا چینل جلدی ریٹنگ میں جائے گا. جو ڈیجیٹل پلیٹ فارم آپ نے بنایا ہے، تو آج کل ان کے بھی سٹیٹس اور ان کے بھی ویلا آپ کو بڑے تواتر کے ساتھ سننے میں کو ملیں گے. تو لبیک کی تو ہر جانب جو ہے ایگزامپلز دی جا رہی ہیں، لیکن اندر میں پھر بھی لبیک کے حوالے سے کھوٹ ہی ہے، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی مثال نہیں ہے. باقی کچھ اینکرز اب یہ کہہ رہے ہیں جی کہ آپریشن کیوں نہیں کرے. ہماری کئی پولیس اہلکاروں سے بات وہاں پر ہوئی، وہ یہ کہتے تھے کہ اگر ہم آپریشن اس طرح کا سخت کریں کہ لاشیں گرنے کا خدشہ ہے تو واقعی وہاں پر تو لاشوں کی سیاست ہو سکتی ہے جس طرح ماڈل ٹاؤن میں ہوئی ہے. وہ تو ہم بھی جوان تھے، 8-9 سال پرانی بات ہے، نئی شادی بھی ہوئی تھی، وہ کور کیا تھا، لائیو کور کیا تھا. جو رپورٹرز وہاں پر موقع پر موجود تھے ان میں ایک ہم بھی تھے. لائیو کور کیا تھا کیسے گولیاں چلی، پھر 15 منٹ آدھے گھنٹے بعد کیا ہوا. لال مسجد والا واقعہ ہوا تھا، تب ہم سٹوڈنٹ تھے. تو یہی اینکرین میں سے کچھ کہتے تھے اوہ جنرل مشرف آپریشن کیوں نہیں کرتے. لیکن جب ہو گیا تو یہ انہوں نے 360 ڈگری کے اینگل کا یو ٹرن لے لیا اور ادھر آ گئے. اور پھر اس طرح کے پروگرام ریکارڈ پر موجود ہیں جو شاید اس ریاست میں چاہتے ہیں کہ بے امنی رہے، بد امنی رہے، انتشار رہے، یہاں پر سٹیبلٹی نہ آئے. لگے ہوئے ہیں اپنی
دونوں میں اپنی اپنی بانسری بجا رہے ہیں کہ اس ریاست میں قسم کھائی ہے پرو ڈالر صحافیوں تجزیہ کاروں اینکروں نے کہ امن نہیں آنے دینا اور کچھ سچی بات نہیں کرنی، انٹلیکچوئل بددیانتی کرتے رہنا ہے۔ اب آتے ہیں اس فوٹیج کی جانب۔ یہ اس لڑکی کی فوٹیج ہے جب عمران خان لاہور ہائی کورٹ میں پیشی کے لیے آئے تھے تو اپنے موبائل سے ہم نے ان کی فوٹیج بنائی تھی۔ عمران خان جب کمرہ عدالت سے نکلے جسٹس باقر علی نجفی کی عدالت سے تو اس راہداری میں یہ سیڑھیوں پہ کھڑی تھی تو عمران خان کو انہوں نے آواز دی، عمران خان نے ہاتھ لایا تو یہ خوشی سے پھولی نہیں سما رہی تھی۔ ایک ورکر کے لیے چاہے کسی سے بھی بستی ہے یقینی خوشی کی انتہا نہیں رہتی، تو انہوں نے کہا کہ میں امر ہو گئی اور ان کی سانس پھولی ہوئی تھی، اتنی خوش تھیں کہ خان صاحب نے مجھے ہائے کہا، ہائے بولا ہے۔ اب اس میں ایک پوائنٹ، یہ اس وقت کی فوٹیج میں نے مار روڈ اشارے کی بنائی، رات کی، مجھے خود بھی شیل لگے ہوئے تھے، جب رینجرز کی گاڑی پر پتھراؤ ہوا، اور وہ بھی ہماری رفتار کی ہی بنائی ہوئی فوٹیج تھی۔ کہ کریڈٹ بڑے بڑے چینلز نے نہیں دیا، حالانکہ انہیں اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے رفتار کو یہ کریڈٹ تو دینا چاہیے تھا، رفتار نیوز کو، لیکن چلیں ان کی اپنی مرضی ہے۔ اس سے وہ خود ایکسپوز ہوتے ہیں کہ شاید ان کے پاس وسائل تو ہیں لیکن وہ جذبہ نہیں ہے کام کرنے کا۔ تو یہ فوٹیج اس وقت کی ہے جی، اور جو انہوں نے وہ حفاظتی ماسک وغیرہ پہنا ہوا ہے، وہ جو ایک خاص ہوتا ہے۔ اب ان کی تصویر کون بنا رہا ہے؟ ان کی تصویر بنا رہے ہیں عمران خان کے ڈیجیٹل میڈیا کو جو لیڈ کر رہے ہیں ان میں سے ایک شخص ہے جس کا اپنا یوٹیوب چینل بھی ہے، خان کر کے نام ہے، کیونکہ میری تو دوستی نہیں ہے، وہ بنا رہے تھے، وہ ساتھ لے کر آئے تھے۔ اور یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب پولیس اور رینجرز وہاں مار روڈ سے جا چکے تھے، گو کہ شیلنگ کے کچھ اثرات تھے، لیکن آگ کے پاس جب آتے تھے تو وہ اثر زائل ہو جاتا تھا۔ تو یہ صرف فوٹو سیشن کے لیے وہاں پر آئی۔ ظاہر ہے اگر آپ تھوڑا سا بھی چند میٹر کے فاصلے پر چل کے آئیں گے تو جو جتنی شدید شیلنگ ہوئی ہے تو اس سے آپ کی آنکھیں یا سانس وغیرہ تو متاثر ہوگا، وہ پھولے گا، تھوڑی سی آنکھیں سرخ بھی ہوں گی اور خواتین کے ویسے بھی آنسو نکلیں گے۔ تو کیا تھا پھر وہاں پر ان کی یہ تصاویر اور ویڈیوز بنائی جا رہی تھی کہ خواتین کو بھی نہیں چھوڑا گیا۔ تو وہاں پر خوش قسمتی سے ہم بھی موجود تھے کیونکہ شیل لگے ہوئے تھے، آگ سیک رہے تھے ہم بھی، تو یہ ویڈیو ہم نے وہاں پر کیپچر کی۔ آپ سب کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ پلان کیا جاتا ہے اور پھر جو ہے سوشل میڈیا پر اس طرح کی چیزیں وائرل کی جاتی ہیں اور ایک طرف کا سچ دکھایا جاتا ہے۔ جس کے ساتھ وہ بسگی ہے اس کو صرف وہی ہیرا، وہی کندن، وہی سونا لگ رہا ہے، اسے علاوہ باقی سب ظالم ہیں، باقی سب کرپٹ ہیں، باقی سب لفافہ ہیں۔ تو آپ بھی پرو ڈالر صحافیوں کو اور نیم سیاسی صحافیوں کو ایکسپوز کرتے رہیں، ہو سکتا ہے اسی وجہ سے میڈیا کی بقا ہو جائے اور وہ جو چند ایک صحافی بچے ہیں وہ آپ کو حقائق بتاتے رہیں۔ یہی لبیک کی سانحہ یتیم خانہ والی بات، تو تب اوریا صاحب نے بڑا ہم نے بھی ان 2-3 دفعہ تب ان سے ویلا کیا تھا۔ سمیع ابراہیم بڑے ایکٹیو تھے، لیکن کیا کریں پھر ڈالر ہے نا، تو سمیع ابراہیم نے تو بالکل ہی قبلہ تبدیل کر لیا۔ ہماری کوشش ہوگی کہ اوریا صاحب سے بات کی جائے، کیونکہ سمیع ابراہیم کے ساتھ تو ہماری اتنی نہیں ہے۔ اوریا صاحب سے بات کریں گے کہ آخر معاملہ ہوا کیا ہے۔ جو ناراضگی ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ تو آپ کو ہمارا یہ ویلاگ پسند آئے تو چینل انسائیڈ اسٹوری کو سبسکرائب، لائک کرنا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ آپ کے فیڈ بیک سے ہمیں حوصلہ ملتا ہے، چاہے ویوز کم ملیں لیکن حوصلہ ضرور ملتا ہے کہ یار کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اب بھی سچ سننا چاہتے ہیں، یہ سیاسی وابستگیوں سے بالا تر ہو کر۔ اللہ حافظ۔